اگر آپ انسانی تاریخ پر نظر دوڑائیں اور سماج پہ نظر دوڑائیں تو آپ کو بہت سارے اتفاقات ملیں گے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ہندوؤں کا پنڈت، یہودیوں کا ربائے، عیسائیوں کا پادری، بدھسٹوں کا بھکشو، سکھوں کا گرو اور مسلمانوں کا ملا کوئی کام نہیں کرتا؟ دوسرے مذاہب کے معاملے میں تو شاید وہ بیان کر سکیں، لیکن اسلام میں تو بڑا واضح ہے کہ القاسب و حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت بھی کرتے تھے، خطبے بھی دیتے تھے، دین کے مسائل پر بھی بات کرتے تھے، اور پیٹ پہ پتھر باندھ کے مزدوری بھی کرتے تھے۔ حضرت علی جب خلیفہ وقت تھے تو وہ خطبہ بھی دیتے تھے، وہ نماز بھی پڑھاتے تھے، اور اس کے علاوہ ایک یہودی کے کھجور کے باغ میں وہ کام بھی کرتے تھے۔ حضرت عمر رات کو مزدوروں کی طرح اپنے کاندھے پہ بوریاں ڈال کر ضرورت مندوں کے گھر پہ ڈراپ کرتے تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہمارے مولوی ملا کام کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ محنت مزدوری کرنے کے باوجود بھی جو ہمارے اکابرین تھے، ہمارے رہنما تھے، وہ انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ حضرت فاطمہ کے ہاتھوں میں چکی پیس پیس کر چھالے پڑ جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا خود کام کرتے تھے، ان کے گھر کے افراد اپنے گھر کا خود کام کرتے تھے۔ حضرت علی، حضرت عمر اور دوسرے تمام خلفائے راشدین نے اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو اپنا شعار بنایا اور دولت و ثروت جمع کرنے سے اجتناب کیا۔ ایک مغربی مورخ کے مطابق پورے عرب کے تجارتی قافلے ایک طرف اور حضرت خدیجہ کا تجارتی قافلہ دوسری طرف، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کا ارتکاز نہیں کیا، ایکومولیشن آف ویلتھ نہیں کیا۔ لیکن طارق جمیل ہوں یا تقی عثمانی صاحب ہوں یا رفیع عثمانی صاحب ہوں یا الیاس قادری صاحب ہوں یا ساجد نقوی یا موسوی صاحب یا پھر اور دوسرے مولوی، سب کے پاس اس وقت دولت کی ریل پیل ہے، گاڑیوں کی ریل پیل ہے۔ غریب لوگوں کو فقر و فاقے کی تلقین، ان اللہ مع الصابرین، اور اس دنیا کو بے مائگی کا درس کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، لیکن اسی دنیا میں یہ اربوں روپے کما رہے ہیں، کروڑوں روپے کما رہے ہیں، شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا یہ طرز زندگی، جو سادہ زندگی کی تعریف ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، ان کا یہ طرز زندگی کہاں فٹ ہوتا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس نقطے پہ سوچنا چاہیے اور کسی کو بھی احتساب سے بالاتر نہیں سمجھنا چاہیے۔